بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج تک آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی مولوی صاحب سے یا کسی عالم دین سے ثواب کی نیت سے دولت کو کمانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں اور مساکین کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی مبارکہ کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 شخصیات، وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ آج بات کریں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 عشرہ مبشرہ کے علاوہ ان 8 خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان 6 اصحاب شورا یعنی مشورہ کرنے والے اصحاب میں سے بھی ہے جنہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے مقرر کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی اعلیٰ درجہ اور خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ وہ ان مخصوص علماء صحابہ میں سے تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں فتویٰ دینے کا مجاز قرار دیا گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا، مگر قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھ دیا۔ تو یہ ہے عبد الرحمن بن عوف، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے، آمین۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے صرف 2 دن بعد مشرف اسلام ہوئے، اور اللہ رب العزت کی راہ میں وہ تمام تکالیف اور آزمائش کے سارے مراحل سے گزرے جن سے سابقون الاولون کو گزرنا پڑا تھا، لیکن وہ آزمائشیں ان کے پائے ثبات کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے، ان کے حوصلوں کو ذرا برابر بھی شکست نہیں دے سکے، بلکہ وہ نہایت صدق و خلوص کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، اور دوسرے بہت سے اہل ایمان کی طرح وہ بھی اپنے دین کو کفار سے بچانے اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تو وہ مسلمانوں کے اس پہلے قافلے میں شامل تھے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا قصد کیا تھا۔ سب سے عجیب بات یہاں پر دوستو، مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان جو مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، اس موقع پر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مواخات کے رشتے میں سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ملا تھا، یعنی بائی بائی بن گئے، تو اس کے بعد
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میرے بھائی، میں مدینے کا مالدار شخص ہوں، میرے پاس اس وقت 2 باغ اور 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو کہ دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند ہے، تاکہ میں اس سے تمہارے حق میں دستبردار ہو جاؤں، اور دونوں میں سے کس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہو، تاکہ میں تمہارے لیے طلاق دے کر اس سے الگ ہو جاؤں۔ دوستو، یہ تھی وہ محبت و خلوص کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوری دنیا کے حکمران تھے، اور آج 2 بھائیوں، سگے بھائیوں کے درمیان جو محبت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستو، جواب میں جناب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے انصاری بھائی سے کہا، جواب ملاحظہ فرمائیے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت اور اہل و عیال میں برکت دے، آپ صرف مدینے کے بازار تک میری رہنمائی فرما دیں۔ جواب میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، دوبارہ سن لیجئے کہ آپ صرف مدینے کے بازار تک میری رہنمائی فرما دیں۔ چنانچہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا راستہ دکھا دیا، اور انہوں نے وہیں سے اپنی تجارت کا آغاز کر دیا۔ تو یہ ضرور سننے والی بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس بازار میں اس دن کیا اور اپنے کاروبار کا آغاز کیسے کیا۔ وہ ضرورت کی چیزیں خریدتے اور بیچتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کاروبار میں انہیں نفع حاصل ہوتا رہا، اور وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پسنداز کرتے رہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی جس کو بطور مہر ادا کر کے وہ کسی عورت سے نکاح کر سکے۔ نکاح کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر شادی کے موقع پر استعمال کی ہوئی خوشبو کے اثرات اور اس کے داغ دھبوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالرحمن، یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی۔ انہوں نے عرض کیا، بیوی کو مہر کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، 1 نوہ سونا، 5 درم کے برابر وزن کا سونا۔ اے اللہ کے رسول، انہوں نے جواب دیا، ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات و فوائد کے ساتھ اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئی، اور میری تجارتی کامیابیوں کا یہ حال ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے مجھے سونا یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ملے گا۔ غزوہ بدر میں جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے دشمن عمیر بن عثمان کعبی کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا، اور غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سے لوگوں کے پاؤں اکڑ گئے تھے اور انہوں نے فرار اختیار کر لی تھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
کہ پائے استقلال میں جنبش تک نہیں ہوئی اور وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ میدان کارزار میں ڈٹے رہے، اور جب معرکہ جنگ سے سرخرو کامران لوٹے تو ان کے جسم پر 20 سے زیادہ زخم تھے، جن میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں آدمی کا ہاتھ چلا جاتا تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو ان کا جہاد بالنفس، ان کے جہاد بالمال کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے۔ ایک واقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مالی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ایک فوجی دستہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس کے لیے مالی تعاون پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فی الفور اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ بسرعت واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 4000 کی رقم ہے، اس میں 2000 اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں اور باقی 2000 میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تم کو برکت دے، اور جو کچھ تم نے بچوں کے لیے چھوڑا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو برکت سے نواز دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا قصد فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، تو اس وقت جس افرادی قوت کی ضرورت تھی، مالی وسائل کی احتیاج اس سے کسی طرح کم نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف رومی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھی، اور دوسری طرف مدینے میں قحط کا زمانہ تھا، طویل مسافت اور سامان سفر قلیل تھا۔ مسافت طویل اور سامان سفر قلیل تھا، خصوصاً سواریوں کی تو ایسی قلت تھی کہ بہت سے مسلمانوں نے جو غزوہ میں شرکت کرنا چاہتے تھے مگر ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت پرسوز الفاظ میں بڑی حسرت کے ساتھ سواری کے لیے درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اس وجہ سے واپس کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زائد سواریاں نہیں تھی جو ان کو دیتے تو مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے نام بقائن اور اس لشکر کا نام جیش العسرہ پڑ گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے اس کی راہ میں مال خرچ کرے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپیل پر لبیک کہنے کے لیے تیزی سے لبکے۔ خود جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان معاونین کی صف اول میں شامل تھے۔ انہوں نے 200 اوقیہ، ایک اوقیہ 10.5 تولے کا ہوتا ہے، کی خطیر رقم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی۔ اس پر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایسا کر کے ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے،
تو انہوں نے عرض کیا ہاں، میں نے ان کے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو میں نے خرچ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کتنا؟ خیر اور اجر کا وہ وعدہ برحق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لشکر تبوک روانہ ہوا۔ قیام تبوک کے دوران میں اللہ عز و جل نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایسے شرف سے نوازا جو تمام مسلمانوں میں صرف ان کے لیے مخصوص تھا۔ ہوا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ آخر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز کھڑی ہو گئی۔ ابھی پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نمازیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی فضل و شرف کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص سرور عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے شرف سے مشرف ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کی ذاتی ضروریات اور ان کے نجی کاموں کی تکمیل میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ ان کی تمام حاجتیں پوری کرتے۔ جب وہ سفر میں نکلتی تو ان کے ہم رکاب ہوتے، جب وہ حج کے لیے جاتی تو ان کے ہمراہ ہوتے، ان کے کجاؤں اور حوضوں پر قیمتی تلسان کے پردوں کا نظم کرتے اور ان کی پسندیدہ جگہوں پر ان کے قیام کا بندوبست کرتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی دل و جان سے خدمت کرنا اور ان کے نزدیک پورے طور پر ان کا قابل اعتماد ہونا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وہ خصوصیت ہے جس پر وہ جتنا بھی فخر و ناز کرے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ زندگی بھر ان کے اوپر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئے۔ ان کا تجارتی کاروبار برابر ترقی کرتا اور اس کا دائرہ لگاتار وسعت اختیار کرتا رہا۔ ان کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا، جو دوسرے شہروں سے اہل مدینہ کے لیے آٹا، کپڑے، برتن، خوشبو وغیرہ اشیاء ضرورت لے کر مدینے پہنچتے اور وہاں کی پیداوار کا وہ فاضل حصہ دوسرے علاقوں میں لے جاتے تھے جو ان کی ضرورت سے بچ رہتا۔ ایک بار ان کا ایک تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، جی ہاں، وہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن کی پیٹھوں پر خوراک کے ذخیرے، ضروریات زندگی کے سامان اور وہ تمام چیزیں لدی ہوئی تھی جن کی ضرورت لوگوں کو اکثر پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، پوری زمین دہل گئی، گلیاں گونج اٹھی اور ہر طرف چیخ و پکار اور شور و غل سنائی دینے لگا۔ شور سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ گندم، آٹا اور سامان خوراک لے کر پہنچا ہے تو انہوں نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسیٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اونٹوں کو بیٹھنے سے پہلے، یعنی وہ قافلے کے پہنچنے سے اور اس کے اونٹ بیٹھنے سے پہلے، کسی نے ام المؤمنین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہوئے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ مشدہ جاں فضا سنتے ہی وہ اڑ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے اور ان سے دریافت کیا، اماں کیا خود آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے بولے، اماں جان اگر ہو سکا تو میں کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا قافلہ اس کے اوپر لدے ہوئے سامانوں، اس کے کجاؤں اور ٹاٹوں سمیت اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اس روشن تابناک اور مبارک دن سے جس دن ان کو دخول جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کمانے اور اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف غیر معمولی شوق اور جذبے کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے خفیہ اور علانیہ، دائیں اور بائیں ہر طرف مال خرچ کرنے لگے۔ انہوں نے 40,000 درہم صدقہ کے طور پر دیے، پھر 200 اوقیہ سونا خیرات کیا، پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 500 گھوڑے اور دوسرے مجاہدین کے لیے 1,500 اونٹ فراہم کیے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی ایک بڑی تعداد کو غلامی کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کی وصیت کے مطابق دولت کی تقسیم بیان کروں گا۔